اسی طرح سے حدیث ایسے اقوال بھی صحابہ کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیے کتنا ہوا: قول، فعل، تقریر، صفت خلقی، صفت خلق. صفت خلقی جو لوگ نہیں تھے، ایسی چیز جس میں ایسی بات صحابی بتائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفات ہوں. آپ خوبصورت تھے، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کی ہو. صفت خلقی، آپ اچھے اخلاق والے تھے، آپ حیا والے تھے، آپ یوں غصے والے تھے، جو بھی تھے، غلط بات پر آپ کو غصہ آتا تھا، آپ کے چہرے کا اثر، چہرے کا رنگ بدل جاتا. اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ کی یعنی اخلاقی صفات جو ہیں اس میں بیان ہو. یا اسی طرح سے سیرت ہو، یا بچپن کا واقعہ بھی اس میں حدیث میں آتا ہے جس میں تاریخی واقعہ کوئی بیان کیا گیا ہو. اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں کہ صحابی کا قول بھی حدیث میں آتا ہے. اور کیسے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر صحابی کوئی ایسی بات کہیں جو غیبیات سے متعلق ہو، غیب کی کوئی بات ہو، یا پچھلے زمانے کا کوئی واقعہ ہو، بنی اسرائیل وغیرہ کا، یا قیامت کی خبر ہو، دجال کی خبر ہو، یا پچھلے نبیوں کا کوئی معاملہ ہو. تو پچھلا کوئی تاریخی واقعہ جو انسان کو بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا مستقبل کا کوئی واقعہ، فیوچر، پاسٹ یا فیوچر، یا کوئی ایسی خبر جو جنت، جہنم، قیامت وغیرہ سے متعلق ہو جو غیبیات میں ہے، یا اللہ کے بارے میں کوئی، فرشتوں کے بارے میں کوئی بات ہو. تو ایسی بات جو ایک آدمی وحی کے بغیر نہیں بتا سکتا ہے، ایسی بات اگر صحابی کہیں تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحجر الاسود من الجنہ. اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. امام احمد نے حضرت انس سے اور امام النسائی نے ابن عباس سے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیح الجامع صغیر میں. الحجر الاسود من الجنہ. حجر اسود، حجر اسود کیا ہے؟ اسود کالا، حجر پتھر، کعبہ میں جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو جا کے لوگ چومتے ہیں، حجر اسود. یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہے. اور دو اعتبار سے روایت آئی ہے. ابن عباس کی روایت ہے جو مرفوع ہے، آگے میں آؤں گا مرفوع موقوف کیا ہے. مرفوع ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کر رہے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتا رہے ہیں حجر اسود جنت سے ہے. تو یہ کس کی بات ہوئی؟ اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن کیا یہ کوئی انسان اپنے طور پر بول سکتا ہے؟ نہیں. کیسے معلوم پڑے گا جنت سے آیا؟ نبی کے بتائے بغیر معلوم پڑ سکتا ہے؟ نہیں. تو ایسی کوئی بات اگر صحابی کہتے ہیں کہ جو غیبیات میں سے ہو، تو ایسی چیز، ایسی روایت بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، یعنی مرفوع ہی کی کیٹیگری اور مرفوع ہی کا پاور اور ویٹیج اس کا ہوگا، کیونکہ یہ اپنے دل سے انہوں نے بات کہی. آپ بول سکتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایسا بھی ہے؟ نہیں بول سکتے ہیں. یا تو یہ جھوٹ ہے، یا تو پھر کسی سے ایسے ذریعے سے سنا ہے جو معتبر ہے. تو صحابہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں. صحابہ سب سے زیادہ معتبر لوگ تھے. اس لیے حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ سب خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر آپ نے کہا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو گواہی ایسی چیز میں بھی دیں گے جس میں وہ ان کے پاس سچ نہیں ہوگا، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے. بعد والوں کے بارے میں آپ نے بات کہی ہے. تو لہٰذا صحابہ سب سے سچے لوگ تھے. اللہ نے ان کی تعریف بھی کی ہے، اور اولئک هم الصادقون، اور بہت ساری باتیں اللہ نے ان کے بارے میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا. تو الحجر الاسود من الجنہ اگرچہ حضرت انس کا قول ہے، لیکن یہ روایت چونکہ ایسی چیز کے بارے میں ہے جس میں آدمی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا، اس کو کس میں شمار کیا جاتا ہے؟ مرفوع کے حکم میں. اگرچہ وہ مرفوع نہیں ہے لیکن مرفوع ہی کی طاقت اور قوت اس کے اندر ہے. میں آگے بتاؤں گا مرفوع کس کو کہتے ہیں، موقوف کس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ اگر کسی آیت کی تفسیر بیان کریں اور بتائیں کہ اس میں فلاں کی طرف اشارہ ہے، اس میں فلاں چیز کا ذکر ہے، وہ بھی چیز، وہ بھی روایت، وہ بھی قول مرفوع ہی کے حکم میں ہوتا ہے، وہ بھی حدیث کہلاتا ہے.
مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں جو اللہ نے نازل کی، اللہ نے فرمایا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے کفر کیا، ناشکری کی، اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یعنی کہ انکار کیا، ناشکری کی۔ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں قال ہم واللہ کفار قریش۔ اب اس آیت میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی ہے؟ تو یہاں ہم کو نہیں معلوم، قرآن میں بہت سارے مجملات ہیں کہ اس میں آیا کہ فلاں ایسے ہیں، ایسے لوگ ایسے، کون لوگ، کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں یہ ہم واللہ، اللہ کی قسم، یہ لوگ جن کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہ قریش ہیں۔ کون ہیں؟ قریش کے کفار ہیں۔ قریش میں جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو یہ لوگ ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ اس کے بارے میں عمر کہتے ہیں، راوی ان کے بعد کے راوی ہیں، یعنی ابن عباس سے نیچے کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یعنی قریش مراد ہیں، اور یہاں جو نعمت ہے وہ نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی، وہ لوگ کون ہیں؟ قریش، اور نعمت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض اوقات آیات میں صحابہ کسی آیت کے ضمن میں بتاتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں کے سلسلے میں نازل ہوئی، فلاں آیت میں مراد فلاں ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی قول صحابی کا ملتا ہے یہ بھی حدیث کہلاتا ہے، اس کو بھی حدیث کہیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی میں روایت آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے عائشہ فرماتی ہیں کہ انزلت هذه الآیۃ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو، ایمان، قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ فی قول الرجل لا واللہ وبلا واللہ، آدمی کہتا ہے نہیں، قسم سے نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ہاں اللہ کی قسم، بلکہ ہاں بالکل یقیناً اللہ کی قسم۔ قریش میں یا عرب میں یہ عام معمول تھا اور آج بھی ہے، وہ واللہ کہنے کی ان کو عادت ہے۔ تو اس زمانے میں عام طور سے لوگوں کو یہ عادت تھی، ایک آدمی اپنی بات کہنے میں اس طرح سے واللہ کہہ کے اپنی بات کہتا تھا، تو اس میں مقصود قسم نہیں ہوتا تھا، نہ وہ جھوٹ ہوتا تھا، ہاں نہیں بولنے میں بھی قسم کھا کے آدمی کہتا تھا، ہاں قسم سے ہاں، نہیں قسم سے نہیں، تو آدمی اس میں وہاں مقصود حلف نہیں ہوتا تھا، ہاں نہ بولنے میں بھی آدمی کیا کرتا تھا، تاکید بڑھانے کے لیے اپنی بات کو قسم کھا کے کہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو قسمیں تمہاری زبانوں سے نکل جاتی ہیں ان پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، ہاں کسی مسئلے میں تم کسی بات کو سچ اور جھوٹ کے سلسلے میں قسم کھا کے کچھ کہتے ہو، اب اگر اس میں کچھ جھوٹ نکل آیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا، یا اگر تم نے قسم کھا کے توڑ دیا اس کو تو پھر تم کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور ایک آدمی ہاں نام میں قسمیں کھائے تو یہ اس کا نہ کفارہ کے معاملہ ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ کا معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں جھوٹ مانا جائے گا، اس نے قسم توڑ دی یا کچھ اس طرح کی بات ہوگی۔ ہاں ہر اعتبار سے چاہے قسم کھائے یا نہ کھائے آدمی کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں قسم کھا کے بولتا ہوں تو ہی سچ بولنا پڑے گا، اور قسم کے بغیر اگر بول رہا ہوں تو پھر چلو اچھا ہوا گنجائش نکل آئی، ایسا نہیں ہے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر قسم کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توڑنے نہیں توڑنے کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے، تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر صحابی کوئی بات بیان کریں، دیکھیے 3 مثالیں ہم نے دیکھی، انس رضی اللہ تعالیٰ کی کس سلسلے میں؟ حجر اسود کے بارے میں۔ 2 ابن عباس، انہوں نے جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور 3 حضرت عائشہ کی روایت کہ فلاں آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ تو اس طرح سے صحابی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو یہ ایسی بات جو اپنی رائے سے انسان نہیں کہتا ہے،
بلکہ وہ کسی واقعے کا گواہ ہے، کسی واقعے کے بارے میں پکا اس کو علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، لہٰذا یہ آیت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیت فلاں مسئلے میں نازل ہوئی، یا کوئی ایسی خبر جو ماضی یا مستقبل کے اعتبار سے وہ سابق ہے، قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے، تو ظاہر بات ہے قیامت کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے، نبی ایمان والوں کو دیتے ہیں، تو وہ اپنی رائے سے کوئی بھی بات نہیں ہے، تو وہ بھی حدیث ہی میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو فی حکم المرفوع کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ یہ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ حکم میں ہے کا مطلب اس کے زمرے میں ہے، اس کے ویٹ کا ہے، اسی پہ وہی حکم لگے گا، اس پر وہی حکم لگے گا۔ تو یہ 8ویں چیز ہم نے دیکھی۔